أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شهد منكم الشهر فليصمه. قابل صد احترام محترم بزرگان دین، میرے معزز و محترم ساتھیو عزیزو، اللہ جل جلالہ کا احسان ہے کہ پچھلے درس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول تھی، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کہ رمضان المبارک پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، ہلاک ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ اس کا دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ یہاں چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، قرآن حکیم کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ واحد عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ کرتے ہیں، اور اس کے کرنے میں کبھی بھی ایک ذرہ برابر کا انقطاع نہیں آتا، تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یصلون، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دوام اور استمرار اور ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ تو اس میں یہاں چلتے چلتے عرض کر دوں کہ اللہ کے درود پڑھنے کا، فرشتوں کے درود پڑھنے کا اور امتیوں کے درود پڑھنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس میں ابن حبان نے اپنی تفسیر میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جو شخص یہ تحریر فرمائی ہے کہ اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کر رہے ہیں، بلند سے بلند کر رہے ہیں، اور اتنے بلند اور اتنے درجات کے اندر ترقی کہ اللہ جل جلالہ انہیں مقام محمود تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک ہی مقام ہے، اور اس میں پوری کائنات میں ایک ہی اللہ کے بندے سید کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچیں گے، اور انہی کا وہ خاصہ ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ چلتے چلتے اس کی تھوڑی سی جھلکی دے دوں، حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں ساری کی ساری کائنات بہت ہی پریشان ہوگی، اور سارے کے سارے مخلوق اللہ کی اکٹھی ہو کے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ رب ذوالجلال کی خدمت میں جا کے درخواست کریں کہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اگرچہ ہمیں جہنم میں بھیج دیں۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آدم علیہ السلام معذرت فرما دیں گے کہ مجھ سے ایک بات ہو گئی تھی، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی عذر فرما دیں گے کہ میں نے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے درخواست کر دی تھی، تو تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی عذر کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی عذر، عیسیٰ علیہ السلام بھی، سارے طرف سے انبیاء کے
سامنے سے ہو کر انبیاء کی درخواستیں کرتے کرتے وہ سارے کے سارے پھر سید کونین روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی وقت جاؤں گا اور اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر دنیا کے اعتبار سے 7 دن 7 رات تک اللہ کے قدموں پر سر رکھ کر اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اس وقت مجھے معلوم نہیں، وہ میرے اللہ اسی وقت مجھے قلب میں القاء فرمائیں گے. ان کلمات سے میں اللہ کو مناؤں گا. پھر اللہ ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے. اسأل توعطا، جو سوال کریں گے دیا جائے گا. شفا تو شفا، جو آپ سفارش کریں گے مانی جائے گی. تو میں اٹھوں گا، سر اٹھاؤں گا اور پھر اللہ سے کہوں گا اے اللہ میری امت، اور یہ مقام محمود ہوگا. پھر میں اپنی امت کو بغیر حساب کتاب کے، جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے تحت میں لکھا ہے، اس امت کی خصوصیات میں لکھا ہے کہ اس امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس کے بعد اگلی حدیث لکھی ہے مع کل واحد منہم 70,000، وہ 70,000 ان میں سے ہر ایک اکیلے کے ساتھ مزید 70,000 اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں لے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر. اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَعَهُ 3 حِسِّيَّاتِ الرَّبِّ، اور اس کے ساتھ اللہ کے 3 بک بھی ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی مغفرت، یہ مقام محمود اللہ رب العزت اپنے نبی کو جو دینا چاہتے ہیں، وہ ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش بھیج رہے ہیں. اور فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں ترقی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نبی کے درجات کو اور بلند فرما، اور بلند فرما، بلند سے بلند تر فرماتا چلا جا. اور امت کے درود شریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت استغفار کرتی ہے اپنے گناہوں کی، اور وہ اتباع کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. امتیوں کے درود پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر آن ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے. تو اور پھر یہ درود شریف پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ اس پر 10 رحمتوں کی بارش برساتے ہیں. اور ایک روایت میں مزید فرمایا اللہ جل جلالہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے 10 دفعہ جواب آتا ہے. اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے دیکھا کہ اتنے مسرور، اتنے خوش، اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاداں اور فرحاں ہیں. پوچھا اللہ کے محبوب آپ اتنے خوش اس سے پہلے تو کبھی دیکھے نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں، پہلے میرے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے 10 ایک درود شریف پڑھنے پر ارشاد فرمائے تھے. اب اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا ہے کہ میرے محبوب تیری امت میں جو شخص 1 دفعہ درود شریف پڑھے گا اس کے 70 گناہ معاف فرماؤں گا، 70 نیکیاں عطا فرماؤں گا، 70 درجے بلند فرماؤں گا، اور 70 دفعہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا. اور یہ 70 کا حساب یعنی 1 دفعہ درود شریف پڑھنے پر 350 انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے. تو ہم جتنا درود شریف ہو سکے پڑھیں. اور اس میں بعض لوگوں کا اندیا اور نظریہ یہ ہے کہ بس 1 دفعہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم صلاۃ علیہ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا.
ہمارے دادا مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جو شخص روزانہ کم از کم 300 مرتبہ دروشی پڑھتا ہے وہ کثرت سے دروشی پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کے اعتبار سے 300 مرتبہ تو ضرور ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھیں. میرے موجودہ شیخ میرے آقا مرشد حضرت سید مولانا جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں کی بارش برسائی ہوئی ہے، ان کے لیے 2 رکعت شکرانے کے پڑھیں اور 2 رکعت ہمیں صلاۃ التوبہ کے پڑھنے چاہیے. بعض دونوں کو ایک ہی میں شامل کر لیتے ہیں، یہ حماقت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے سے لوٹ لینا ہے. ہم نے تو سیل لگی ہوئی ہے، بہت ہی اللہ سے وصول کرنا ہے. الگ سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے، الگ سے 2 رکعت صلاۃ شکر کے، اور توبہ کے بعد حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ توبہ جب ہم خود نفل 2 پڑھ لیے اس کے بعد 1000 مرتبہ ہم درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف بھی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھتے جائیں. اور پھر کبھی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ. اور پھر ہوگا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے میں اپنے روضہ اطہر میں اس کے لیے اس کے گناہوں کی اللہ سے بخشش کی درخواست کرتا ہوں. تو رمضان المبارک کے اعتبار سے یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم جتنا بھی درود شریف پڑھیں اتنی ہی اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت ہی مشفق، بہت ہی مہربان، وہ بار بار ہمارے لیے ہر درود شریف پڑھنے پر ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش کی درخواست کریں گے. اس لیے ہمیں جتنا بھی ہو سکے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، اور جتنا کثرت سے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی وہ فائدہ پڑھنے والے کو ہوتا ہے، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وہ جتنی ہے اس میں اللہ جتنے اضافہ فرماتے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے. تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں تو خود اپنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس لیے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک جو کہ فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے، اس سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور کثرت سے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جتنے محاسن درود شریف کے اور بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا کہ درود شریف کے یہ بھی فضائل ہیں، یہ بھی محاسن ہیں، یہ بھی فضائل ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.